درود شریف اللہم صلی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ پھر یاد رہے مسلمانوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت بھی تشریف فرما ہے، بڑے بڑے علماء کرام کی آپ لوگ کو زیارت ہو رہی ہے۔ ہمیں بتایا علماء کرام کے تعلق سے، تو آئیے اس بات کو روک کر کے علماء کرام کے بارے میں ایک حدیث پاک سن لیجیے۔ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 549، وعن عثمان ابن عفان قال، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاثہ، کل قیامت کے دن تین قسم کے حضرات شفاعت کریں گے، تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ پہلے نمبر پر الانبیاء انبیاء کرام، دوسرے نمبر پر ثم العلماء پھر علماء کرام، تیسرے نمبر پر ثم الشہداء پھر شہداء کرام۔ انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ پہلے نمبر پر انبیاء کو رکھا گیا، دوسرے پر علماء کو رکھا گیا، تیسرے پر شہداء کو رکھا گیا۔ شہداء پر علماء کو مقدم کر دیا گیا، کیوں کیا گیا؟ تو بہار شریعت میں ہے، کل قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہید کے خون دونوں کا وزن کیا جائے گا، تو علماء کی سیاہی شہید کے خون پہ غالب آ جائے گی۔ کیوں غالب آ جائے گی؟ تو شہید ہونے والا اپنے آپ کی قربانی پیش کر کے کامیاب ہو گیا ہے، لیکن علماء کرام قلم چلا کر کے کتاب لکھ کر کے ہزاروں گمراہوں کو راہ راست پر لائے ہیں، اسی لیے علماء کا مقام شہداء سے افضل کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر انبیاء، دوسرے نمبر پر علماء اور تیسرے نمبر پر شہداء۔ اور ایک اور بات سماعت کر لیں کہ مسلمانوں، انبیاء کرام کی وراثت شہداء کو نہیں دی گئی ہے، علماء کو دی گئی ہے، اسی لیے انبیاء کے بعد علماء ہی کا ذکر کیا گیا۔ تو پہلے نمبر پر انبیاء ہے اور تیسرے نمبر پر شہداء ہے اور بیچ میں علماء ہے، تو علماء کو بیچوں بیچ میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس لیے علماء کو بیچوں بیچ میں رکھا گیا کہ علماء ہی انبیاء کی شان بتاتے ہیں اور علماء ہی شہداء کی فضیلت بتاتے ہیں، اسی لیے علماء کو بیچ میں رکھا گیا۔ تو یاد رہے مسلمانوں، علماء کرام کا مقام عرفہ والا ہے، بہتر و بالا ہے۔ جب آپ علماء کے قریب ہو تو قریب ہونے کے بعد سے جا کر کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل پوچھنا چاہیے، تاکہ جب سوال کریں گے تو دین کے بارے میں بتانا شروع ہو جائیں گے، اور جب شروع ہو جائیں گے تو انہیں بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ وہاں ہوں گے سب کے سب ثواب کے مستحق بنتے رہیں۔